معزز خواتین و حضرات، عزیز نونہالوں، قبل اس کے کہ میں تقسیم اعزازات کے لیے مہمان خصوصی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں، بجٹ دو تین مجموعی کارکردگی کا آئینہ بہت خوبصورت اشارہ دیا آج کی تقریر میں اپنی. میں درخواست کروں گا جن صاحب کا موبائل آن ہے وہ اپنے موبائل آف کر لیں یا باہر چلے جائیں. ظاہر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب محترم نے اپنی تقریر میں ایک جملہ خاص طور پر جس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اسمبلی اور تربیت لازم اور ملزوم ہیں. پاکستان کی اسمبلیاں رزم گاہیں اور ہمدرد نونہال اسمبلی تربیت گاہیں. کراچی، پنڈی، لاہور اور پشاور میں ہر ماہ باقاعدگی سے انعقاد ہوتا ہے. اس اسمبلی کو قائم کرتے ہوئے، اس سے پہلے بزم ہمدرد نونہال کو قائم کرتے ہوئے حکیم صاحب کے ذہن میں بنیادی طور پر نونہالان وطن کی ذہنی تربیت مقصود تھی. تربیت مختلف حوالوں سے ہوتی ہے. یہ بھی ایک تربیت ہے کہ کوئی بچہ یہاں آئے، شروع میں اٹک اٹک کر بولے اور پھر روانی سے تقریر کرنا شروع کرے، رفتہ رفتہ وہ پائے کا مقرر بن جائے. کوئی بچہ آئے، تتلی زبان میں کوئی نظم پڑھے، پھر وہ بہترین ملی نغمے پڑھنے لگے. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. تربیت کے اور بھی بہت سے زاویے ہیں جو اس اسمبلی میں آنے کا مقصد اور اس اسمبلی میں بچوں کو لائے جانا. اساتذہ اکرام، والدین بڑی محبت سے یہاں لاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس اسمبلی سے وہ کچھ سیکھیں جو شاید انہیں اپنے تعلیمی اداروں میں یا اپنے گھروں میں اس کے موقع نہیں ملتے. سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات جو اس اسمبلی کی تربیت کا بنیادی مقصد بھی ہے اور تمام چیزوں کے علاوہ، وہ ہے آداب محفل. کہ ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں، سنجیدہ محفل میں، سمندر کے کنارے ہونے والی کوئی گانے بجانے کی اگر محفل ہو تو اس میں ہر قسم کی بدامنی جائز ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کی علمی مجالس میں اگر ہم جائیں تو بہت سنجیدگی سے باتیں کرنے والوں کی باتیں سنیں. کوئی ایک جملہ، کوئی ایک حرف، کوئی ایک زیر زبر آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے اور آپ پہ وہ شوق پیدا کر سکتا ہے کہ میں بھی اس روستم پر کیوں نہیں، اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا کر سکتا ہے. میں حکیم صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میری آج بھی ایک عادت ہے کہ میں اپنی تقریب میں ہوں یا کسی اور تقریب میں مدعو ہوں، میں اپنی گود میں ایک چھوٹی سی ڈائری یا ایک پینسل یا پین اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے معلوم ہوتی ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نئی بات، کوئی ایک نیا جملہ، کوئی ایک نیا حرف، کوئی ایک اچھا مصرع مجھے ایسا مل جاتا ہے جو پھر میری زندگی میں، عملی زندگی میں کام آتا ہے اور میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. تو اس فورم کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں، حاضرین میں بیٹھے ہیں، وہ پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ بچوں کو بڑے قائل کریں کہ بچوں، آپ نے باتیں نہیں کرنی، آپ نے توجہ سے باتیں سننی ہیں. اگر کوئی ضروری، بہت ضروری حاجت درپیش بھی ہے تو بہت خاموشی سے ایک ایک کر کے باہر جائیں، اپنی حاجت پوری کر کے آئیں. اور محفل کے آداب کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بچے، بڑے، چھوٹے، بزرگ اور جوان کے پاس موبائل فون ہے. جب محفل میں آئیں، اگر آپ معاشرے سے رابطہ کاٹنا نہیں چاہتے تو کم از کم اس کی آواز بند کر دیں، اس کو وائبریشن پہ کر لیں، اور جب بھی کوئی بیل بجتی ہے تو پورا ہال اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ آداب محفل کے خلاف ہوتا ہے. تو اس کی بیل کی آواز بند کر دیا کریں، وائبریشن پہ رکھ لیں، تاکہ صرف آپ کو احساس ہو کہ آپ کی کوئی کال آئی ہے اور اس کال کو ریسیو کرنے کے لیے آپ ہال سے باہر بھی جا سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی گفتگو سے ڈسٹرب نہ ہوں. بچے چھوٹے، خاص طور پر جو گود میں بچے آتے ہیں، ہم پہلے دعوت نامے میں لکھا کرتے تھے کہ گود کے بچوں کو ہمراہ نہ لائیں، سنجیدگی متاثر ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی بہت بڑی پابندی نہیں ہے. لیکن جو بچے، ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے نہیں آیا جا سکتا، انہیں لائیں ضرور. لیکن اگر ذرا سا بھی محسوس کریں کہ وہ بچہ کچھ ضد کر رہا ہے یا رونے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی آواز سے مقرر کی توجہ بٹ رہی ہو، مہمان خصوصی بڑی کام کی باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، بڑی
ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے جو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے گی تو یہاں سے ہونے والی کسی بھی خوبصورت بات کو حاضرین تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ چھوٹا بچہ جو کسی وجہ سے والدہ کو یا والد کو ڈسٹرب کر رہا ہو یا تو بڑی خاموشی سے اسے باہر لے جا کے پچکارا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے, اور اس طرح اس محفل کا امن برقرار رکھا جا سکتا ہے. آج کا موضوع تھا امن, تو محفلوں کے امن بھی اسی طرح برقرار رہتے ہیں. یہ چھوٹی سی گزارش آج تھی میری. آج کچھ نئے اسکول بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ہم خواہش کریں گے جو آج بچے پہلی مرتبہ آئیں, جو پرانے آ رہے ہیں, وہ پابندی سے یہاں آئیں, اپنے ساتھیوں کو لائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں, ان کی سوچوں میں انقلاب برپا ہو سکے. ہمارے بچوں کی باتوں سے بھی ہو سکتا ہے اور بڑوں کی باتوں سے تو ہوتا ہی ہے. یہ چند گزارشات تھیں. مجھے یقین ہے کہ آپ, اور خاص طور پر ایک اور گزارش جس کی جانب میں توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ جو بچے یہاں کسی بھی چیز میں حصہ لینے آتے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے تعلیمی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی اچھا ہو, بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے کا لباس یعنی یونیفارم زیب تن کر کے یہاں آئیں. تو وہ اس تعلیمی ادارے کا وہ فخر ہے اس طالب علم کے لیے کہ اس تعلیمی ادارے کا لباس. عام لباس تو ہم زندگی میں بہت پہنتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے تعلیمی ادارے کی, یہاں پر اس کے نام کے ساتھ تعلیمی ادارے کا نام لکھا ہے, تو ہم جب تعلیمی ادارے کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں اور اس تعلیمی ادارے کے لیے کچھ نام کمانے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کا لباس بھی زیب تن کر لینا ضروری ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ سما خراشی کا. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد منیر حسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی معیت میں اسٹیج پر تشریف لائیں اور نونہالوں میں اعزازات تقسیم فرمائیں. تقریب کا آغاز ہوا خوبصورت تلاوت کریم سے. کرسچن بحریہ اسکول کے طلحہ احسان نے بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک کی. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اعزاز حاصل کریں. طلحہ احسان. سائٹ ماڈل گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول کی بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ملیحہ سجاد سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. سٹی کلف اسکول کے حافظ اسامہ بن ضیاء آیات ربانی کے ساتھ اپنی تقریر میں دلائل شامل کیے. بہت خوبصورت اظہار خیال. افوا گورنمنٹ گرل سیکنڈری اسکول کی کومل انور بہت اچھا بولتی ہیں, بارہا اسمبلی سے خطاب کر چکی ہیں, لیکن زندگی میں کبھی ایسے لمحات آتے ہیں کہ تھوڑا سا انسان پریشان ہوتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, یہ وہ لمحے کی بات ہوتی ہے, پھر آدمی اس سے نکل جاتا ہے. کومل انور. ہمدرد پبلک اسکول پرائمری سیکشن سدرا خان کیوٹ اور بہت جمے ہوئے انداز میں اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں تقریر کی. کے ایم اے اسکول کے پرجوش نوجوان محمد عثمان اقبال. جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے آگے سے اقبال نکل جائے گا, شروع میں حکیم لگ جائے گا, حکیم محمد عثمان ہو جائیں گے. دی سٹی اسکول پی ایف چیپٹر کی بطول ارحمنا ہر 2 زبانوں میں, انگریزی اور اردو میں, بہترین اظہار خیال کے لیے میں دعوت دوں گا. بہت اچھے جملے اور بہت خوبصورت گفتگو. عرشی پبلک اسکول کی طوبہ عابد سے میری درخواست کہ وہ اپنی اعزاز کے لیے تشریف لائیں. میں نے گزشتہ ماہ کے اسمبلی میں بھی عرض کیا تھا, یہ صرف ایک تربیت ہے, تنقید نہیں, اور توجہ دلانا مقصود ہے. کسی بھی قسم کی وہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو اس سے زیادہ الفاظ کو خراب کیا کرتے تھے. 2 بچوں نے, مجھے نام نہیں یاد, ایک شعر پڑھا تھا,
صحیح شعر میں پڑھ دیتا ہوں، وہ اپنے اس کا مقابلہ کر لیں، جائزہ لے لیں کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا۔ جہل خرد نے یہ دن دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ انہوں نے اسے گھٹ پڑھا تھا اور جہل خرد پڑھا تھا، تو اسے جہل خرد نے یہ دن دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اور ایک بچے نے دنیائے آب و گل ایسے کچھ پڑھا، وہ ہے دنیائے آب و گل۔ گل مٹی کو کہتے ہیں اور گل پھول کو کہتے ہیں، تو آب و گل ہے، آب و گل نہیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا، سب سے پہلے آج ہمارے اسمبلی کے نئے قائد ایوان تشریف لائے ہیں، درسگاہ خورشید کے محمد خرم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اعزاز حاصل کریں۔ پہلی مرتبہ ہمدرد نونہال اسمبلی میں آئیں، خوب حوصلہ افزائی کی ضرورت۔ اور کسی نہ کسی حوالے سے یہ درسگاہ خورشید کے قائد حزب اختلاف رمشا کنول کے شاگرد بھی ہوں گے۔ میں درخواست کروں گا استاد رمشا کنول سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہماری سابق قائدیاں بیٹھی ہیں، تزئین سحر روہیلا، بڑے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک گروپ لے لیں حافظ صاحب، ایک گروپ لے لیں قریب قریب کر کے۔ بیٹا آپ سوری، اس سے پہلے کہ گروپ فوٹو کھینچے، میں ہر دفعہ سلپ ہو جاتا ہوں۔ اسپیکر ہمدرد نونہال اسمبلی، جن کی خوبصورت نظامت کی تعریف بھی کی مہمان خصوصی نے کہ اسمبلی کی کارروائی کو بہت پرامن طریقے سے چلاتی ہیں، میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ تربیت کے حوالے سے میں نے جو باتیں کی تھیں ان میں ایک بہت اہم بات رہ گئی کہ بچے جب بھی روسٹرم پر آئیں بولنے کے لیے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اسپیکر کے آگے سے نہ گزریں، بلکہ یہ جگہ ہوتی ہے چڑھنے کے لیے، یہاں سے اسٹیج پہ تشریف لایا کریں۔ اسپیکر کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ آداب اسمبلی کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی تقریروں میں جناب صدر، مہمان خصوصیہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ یہ اسمبلی ہے اور اسمبلی میں اسپیکر کو صرف مخاطب کیا جاتا ہے۔ اپنی تقریر کے دوران اگر خاتون ہیں تو محترمہ اسپیکر صاحبہ، اور اگر یہاں کوئی مرد بیٹھے ہیں، لڑکا بیٹھا ہے اسپیکر کی حیثیت سے، تو جناب اسپیکر، اور کوئی لفظ، صرف اسمبلی میں اسپیکر کو مخاطب کر کے تقریر کی جاتی ہے۔ گروپ ہو رہا ہے؟ ہو گیا؟ پانچ چھ کیمرہ میدان میں، 5-6 کیمرہ ہے۔ تقریب کا دوسرا حصہ ملی نغموں سے شروع ہوا۔ ہمدرد پبلک اسکول سیکنڈری اسکول کے عریب امام نے خوبصورت نغمہ پیش کیا۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ عریب امام۔ ان کے لیے ایک اور تالی بجا دیجیے، انہوں نے حال ہی میں ہمدرد پبلک اسکول بھی جوائن کیا ہے۔ ST3 بوائز سیکنڈری اسکول سائٹ ٹاؤن کے شہباز مغل، چھوٹے سے، میں نے بہت کہا تھا کہ جب تک نغمہ تمہارا نہ ہو جائے اسمبلی میں کوئی ٹھنڈی چیز مت کھانا، مگر انہوں نے کھائی ہوگی۔ گورنمنٹ پائلز گرلز سیکنڈری اسکول کی سعدیہ کاظمی، قبل اس کے کہ وہ تشریف لائیں، میں نغمے کے بولوں پر غور کر رہا تھا، شاید آپ نے بھی غور کیا ہو، یہاں ہونے والی تقاریر پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا۔ منوان وہی الفاظ جو تقاریر میں نثر کی صورت میں کہے گئے، وہ تمام کی تمام منظوم صورت میں سعدیہ کاظمی نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیے۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ سعدیہ دیتے ہوئے ذرا سا، تھینک یو۔ ہلال پبلک اسکول کورنگی موضوع سے مطابقت رکھتا ہوا اور ایک سبق آموز، نصیحت آموز ٹیبلو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ پہلی مرتبہ ہمدرد پبلک اسکول میں تشریف لائے ہیں۔ ہم بہت پرخلوص استقبال کرتے ہوئے ان کے 2-3 ساتھیوں سے درخواست کریں گے
کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے تمام ساتھیوں کے انعامات ہم سے وصول کر لیں. ہلال پبلک اسکول کے ساتھی نمائندے. کچھ رہ گیا؟ کھینچ گیا فوٹو کھینچ گیا. اور بیٹا تعداد بتا کے نا یہاں سے گفٹ لے لیجیے گا, ٹھیک ہے, اور تمام ساتھیوں کی گفٹ بتا دیجیے گا. عریب آپ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹا, آپ بھی بیٹھیں ہیں. شہباز آپ تشریف آئیے, اپنے تمام ساتھیوں کو بتا دیجیے تعداد, یا ٹیچرس بولیے, ان کو میڈم سے پوچھ لیں. اور آخر میں حسب معمول تقریب کا اختتام ہماری خوبصورت دعائے سعید پر ہوتا ہے. رب زدنی علما, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. میں ہمدرد پبلک اسکول کے 2-3 ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے انعامات لے لیں. 2-3 ساتھی آ جائیں. سب سے آخر میں یہ میرا بڑا خوشگوار فرض کہ میں ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر اور ہمدرد ننہال اسمبلی کی قومی صدر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی جانب سے آج کی تقریب میں تشریف لانے پر اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے پر آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر محمد منیر حسین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں. اساتذہ اکرام کا, والدین کا اور عزیز طلباء و طالبات کا بہت بہت شکریہ.